السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر پڑھیں گے 38۔ پارٹ کا نام ہے چھاپا کا اعزاز۔ چھاپا کا اعزاز۔ تو اب ویڈیو پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اور ابھی تک آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اس صنعت کے اعزاز نے علوم و فنون کے قالب میں ایک تازہ روح پھونک دی ہے۔ اس صنعت کے اعزاز نے علوم و فنون کے قالب میں ایک تازہ روح پھونک دی ہے۔ جب تک قلم سے کتابت ہوتی تھی، کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ان کی اشاعت کم ہوتی تھی۔ کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ان کی اشاعت کم ہوتی تھی، اس لیے علم و ہنر کا بازار سرد تھا۔ مگر چھاپا کی اعزاز نے کتابوں کو پانی کے مول کر دیا اور بہت سا وقت اور بڑی محنت جو کتابوں کے لکھنے میں صرف ہوتی تھی بچا دی۔ نمبر 2، اگلے وقتوں میں جب روم و یونان پر تپاہی آئی تو جنگ و جدل کے زمانے میں اکثر حکماء کی تصنیفات جس کے کسخے بہت کم تھے غارت ہو گئے، پھر وہ ایسی مفقود ہوئیں کہ دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اب چھاپا کے بدولت ایک ایک کتاب کے ہزار نسخے تیار ہو سکتے ہیں، اس لیے کتابوں کے بالکل نیست و نابود ہو جانے کا خطرہ بہت کم ہو گیا ہے۔ مگر چھاپا کی بدولت جس طرح عمدہ کتابیں و مفید مضامین میں رواج پاتے ہیں، جنگ کا مطالعہ انسان کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح بڑے مضمون اور معذرت رساں کتابیں بھی شائع ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے چھاپا خانے کے واسطے گورنمنٹ نے خاص قانون تیار کر دیا ہے تاکہ کوئی شخص اس مفید آلہ کو برے کام میں نہ لائے۔ نمبر 3، چھاپا کے اعزاز کا وعدہ اہل ہالینڈ اور اہل جرمنی دونوں کرتے ہیں۔ چھاپا کے اعزاز کا دعویٰ اہل ہالینڈ اور اہل جرمنی
دونوں کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ موزد اس کا ہائی لینڈ ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ موزد اس کا ہائی لینڈ ہے۔ البتہ اہل جرمنی نے اس کو رونق و ترقی دی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1430 عیسوی میں ایک شخص نے بطور اگنین درخت پر کچھ نقش ونگار کھود دے۔ کہتے ہیں کہ 1430 عیسوی میں ایک شخص نے بطور اگنین درخت پر کچھ نقش و نگار کھود دے اور سیاہی لگا کر کاغذ چھاپ کا چپکا دیا اور سیاہی لگا کر کاغذ چپکا دیا۔ اس کاغذ پر اچھے خاصے نقش اٹھے، پھر تو لکڑی کھود کر چھاپنے کا رواج شروع ہو گیا۔ نمبر 4، 12 برس کے بعد ایک شخص جو چھاپا خانہ کا ملازم تھا 12 برس کے بعد ایک شخص جو چھاپا خانہ کا ملازم تھا ہالینڈ سے بھاگ کر جرمنی میں آیا۔ آلات تباہ چرا کر ساتھ لایا اور یہاں صنعت کو رواج دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لکڑی جلد گھستی اور صرف خراب حروف خراب ہو جاتے ہیں تو شیشے پر حروف بنانے کی ترکیب نکال لی، مگر اس طرح حروفوں کے کندہ کرنے میں بھی بہت وقت صرف ہوتا تھا۔ پھر اس نے ایک اور شخص کو اپنا شریک حال بنایا اور اس کو نصف نصف منافع کا ساجی کر لیا۔ باہم کول وقرار ہو گیا کیونکہ اس وقت تک یہ صنعت بطور خفیہ راز کی تھی۔ اس شخص نے اول فولادی حروف تیار کیے اور ان کا ٹھپا تپانے پر اٹھا لیا اور اس کا ٹھپا تانبے پر اٹھا لیا۔ اس طرح تانبے کا قالب بنا کر اس میں شیشے کے حروف ڈھالنے لگا اور اس طرح تانبے کا قالب بنا کر اس میں شیشے کا حروف ڈھالنے لگا۔ پھر تو چھاپنے میں آسانی ہو گئی۔ 1462 عیسوی میں ایک بار اس شہر کو جہاں یہ چھاپنے والے رہتے تھے 1462 عیسوی میں ایک بار اس شہر جہاں یہ چھاپنے والے رہتے تھے غنیم نے فتح کر لیا۔ باشندے خوف زن سے بھاگ نکلے۔ یہ لوگ بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل گئے۔ اس وقت سے اور ملکوں میں بھی اس صنعت نے رواج پایا۔
صنعت نے رواج پایا۔ ملک انگلستان یہ صنعت 1970 میں شروع ہوئی ہے۔ ملک انگلستان میں صنعت 1970 سے شروع ہوئی، مگر آکسفورڈ نے مدد سے یہ بعض کتابیں 1960 کی مطبوعہ بھی ملتی ہیں، مگر آکسفورڈ کے مدد سے یہ بعض کتابیں 1960 کی مطبوعہ بھی ملتی ہیں۔ نمبر 6، ہندوستان میں چھاپا کے انیکا قصہ مشہور ہے۔ ہندوستان میں چھاپے کے آنے کا قصہ یوں مشہور ہے کہ شاہ انگلستان نے ایک ماتمد ملازم زرِ کشید دے کر ہالینڈ کو روانہ کیا۔ ہندوستان میں چھاپنے کے آن یہ قصہ یوں مشہور ہے کہ شاہ انگلستان نے ایک ماتمد ملازم زرِ کشید دے کر ہالینڈ کو روانہ کیا کہ کسی تدبیر سے اس صنعت کو حاصل کرے۔ اس نے بھیس بدل کر کچھ عرصہ تک یہ ملک میں قیام کیا۔ کیونکہ اس وقت تک یہ صنعت غیروں سے مخفی رکھی جاتی تھی اور اگر معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص غیر ملک سے سیکھنے آیا ہے اور اگر معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص غیر ملک سے سیکھنے آیا ہے تو وہ اس قصور پر قید کر دیا جاتا تھا۔ غرض انگلستان عیار نے اپنے حسن تدبیر سے چھاپا خانہ کے ایک ملازم کو جو اس فن سے بخوبی واقف تھا پر جا لیا اور زرِ کشید دے کر اس کو انگلستان آنے پر رضامند کیا اور ایک روز خفیہ طور پر یہ دونوں آدمی شہر سے نکلے اور سمندر کے ساحل پر جا پہنچ کر اس جہاز میں سوار ہو گئے جو شاہ انگلستان کی طرف سے اس خدمت کے واسطے متعین تھا۔ نمبر 7، جب چھاپا کا ہنرمند انگلستان جا پہنچا تو بادشاہ نے لندن میں اس کارخانہ کا بنا مصلحت نہ جان کر اس کاریگر کو آکسفورڈ میں بھیج دیا۔ بادشاہ نے لندن میں اس کارخانہ کا بنانے مصلحت نہ جان کر اس کاریگر کو آکسفورڈ میں بھیج دیا، جہاں اس نے کارخانہ کی بنا ڈالی اور چند انگریزوں کو یہ فن سکھایا۔ پھر تو روز بروز اس عظیم و مفید صنعت کا رواج بڑھتا گیا اور بہت کچھ ترقی اس میں ہوئی، یہاں تک کہ آج کل چھاپا کی کلیں بخاری انجن کے ذریعے سے چلائی جاتی ہیں۔
یہاں تک کہ آج کل چھاپا کی کلیں بخاری انجن سے ذریعے سے چلائی جاتی ہیں اور ایک روز میں اتنا کاغذ چھاپ دیتی ہے جتنا ہاتھ کی کلیں مہینوں میں نہ چھاپ سکیں۔ انگریزوں کے بدولت یہ صنعت ہندوستان میں پہنچی اور اس کی برکت سے کتابوں کو وہ ارزانی ہوئی کہ ہر ادنا اور غریب شخص بھی خرید سکتا ہے۔ اگلے وقتوں میں جو قلمی کتاب روپے کو بمشکل میسر آتی تھی وہ اب آنا میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔